ایک بہترین موقع مل رہا ہے ہم سب کو اپنے آپ کو سنوارنے کا، سدھارنے کا۔ دیکھیے کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا، محلے، شہر، ملک یا عالمی سطح پر کتنی تیاریاں کی جاتی ہیں، اس کی حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں، ڈیکوریشنز کی جاتی ہیں، پریپیئر کیا جاتا ہے اپنے آپ کو۔ اور رمضان المبارک یہ تو آل ٹائم فیورٹ ہسٹوریکل انٹرنیشنل میگا ایونٹ ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت پر، تجارت پر، انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اس کے گہرے اثرات رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہم نے اپنی زندگی کو ٹریجک سٹوری بنایا ہوا ہے، یعنی غم کی داستان، یہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا، او بھائی سب کچھ ہوا ہے، یہ بتائیے آپ نے فائدہ کتنا اٹھایا ہے؟ جیسے بھی رمضان المبارک کی آمد ہوئی، اب سارے کے سارے مسلمان دنیا میں تقریباً 1 ارب 20 کروڑ یا 1 ارب 80 کروڑ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ان میں ان سب کے لیے رمضان کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، جو بشارتیں اور جو ثواب کے مواقع ہیں، جو باؤنٹیز مل رہی ہیں، وہ ان سب کے لیے ہیں۔ جیسے اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ نفل کا ثواب فرض جتنا اور فرض 70 گنا کر دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، سحری اور افطاری میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب یہ جتنی بھی گولڈن اپرچونٹیز ہیں، یہ آن دا ہول تمام اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف عرب کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہوں یا پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہوں، سب کے اوپر یہ رحمت سایہ فگن ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنا انپٹ دیتے ہیں اور ان تمام باؤنٹیز سے، ان تمام نعمتوں سے فائدہ لیتے ہیں۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ہم نے بھی بہت سی چیزوں کو کھولنا ہے اور بہت سی چیزوں کو بند کرنا ہے۔ بند کسے کرنا ہے؟ جھوٹ کو، غیبت کو، چغلی کو۔ کھولنا کسے ہے؟ نمازیں پڑھنی ہیں، اچھے کام کرنے، حسن سلوک سے بات کرنی ہے۔ رمضان آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں نکال کر باہر لے آتا ہے، پالش کر دیتا ہے۔ بہت سے ایسے کام جو آپ سمجھتے ہیں میں کر ہی نہیں سکتا، رمضان اسسٹ کرتا اور آپ وہ کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جیسے 2 گھنٹے بھوکا نہیں رہا جاتا اور رمضان میں 11 12 13 گھنٹے بھوکا رہ لیتے ہیں۔ دیکھیں ہماری زندگی میں کوئی آتا ہے، سکھا کے چلا جاتا ہے، سمجھا کے چلا جاتا ہے، نیا لیسن دے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان یہ ہمارے اندر والے پوٹینشل کو باہر نکالتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں، اپنی باؤنڈریز بنا سکتے ہیں، اپنے بارڈرز ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اینڈ ایکچولی وی آر سرونگ اے نوٹس ٹو آور باڈی ان دس رمضان۔ رمضان میں ہم اپنی باڈی کو نوٹس سرو کرتے ہیں، جس طرح بجلی والے آتے ہیں اور نوٹس دے کے جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے بل نہیں پے کیا، آپ کا میٹر کٹ جائے گا۔ واسا والے آتے ہیں، آپ نے بل نہیں پے کیا، آپ کا پانی کٹ جائے گا۔ نوٹس سرو کرتے ہیں۔ تو رمضان میں ہم اپنی باڈی کو نوٹس سرو کرتے ہیں کہ دیکھ لو اب اللہ کے حکم پہ کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اب اللہ کے حکم پہ یہ مہینہ گزارنا ہے۔ اور واقعی رمضان میں بڑی سپورٹ مل رہی ہے۔ کیوں؟ شیطان مشکل ترین اور خطرناک ترین دشمن، اس کو تو بیڑیاں ڈل گئیں، وہ تو بند گیا، تو آسان ہو جاتا ہے نیکیوں پہ عمل کرنا اور برائی سے بچنا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، رمضان کے اندر بھوک اور پیاس یہ مقصد نہیں ہے بلکہ ذریعہ ہے۔ مقاصد بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، جیسے پیسہ یہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے آسائشوں کو، ڈیوریبلٹیز، لگژریز، نیسیسٹیز کو حاصل کرنے کا۔ وہ نادان جو پیسے کو مقصد بنا لے گا ساری زندگی دوڑتا رہے گا، اس کی ہرس ختم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مد نظر رکھنا ہے، روزے کا مقصد ہے تقویٰ مل جائے، شکر کی نعمت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے۔ کھانا پینا یہ اس مقصد کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اور رمضان میں کتنا کچھ ہے، اٹس اے کمپلیٹ پیکیج۔ رمضان میں سحری بھی ہے، افطار ہے، شب قدر ہے، رمضان میں اعتکاف ہے، رمضان میں رحمت ہے، جہنم سے آزادی ہے، مغفرت ہے۔ ایسے ایسے ٹریجرز، ایسی ایسی آفرز ہے کہ واقعی حق فرمایا کہ اگر اس امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے، یہ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہی ہو۔ تو یہ مہینہ ایمان اور اعمال کو ریچارج کر دیتا ہے۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شدت حرارت، ہائی ٹیمپریچر، یعنی اللہ کی رحمت سے اس مہینے میں گناہ جل جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ واقعی کوئی اہم کوئی کام ہو، کوئی فنکشن ہو
تو یہ بھی دستور ہے ریاست کا کہ ان دنوں کے اندر شریروں کو قید کر دیا جاتا ہے، انتظامات حفاظتی خاص طور پہ کیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کی آمد ہے جناب، شیطان کو بھی بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔ تو یہ فاقہ نہیں ہے کہ کھانا ختم ہو گیا شہر میں، ڈاکٹر نے منع کیا، پیٹ خراب ہے، دانتوں کو کچھ ہو گیا جو کھانا نہیں کھا رہا، یا یہ حکم دیا گیا ہے کہ جی اس ایک مہینے میں کھانا کھانا نہیں، بچا بچا کے رکھنا، نہیں، ایوری تھنگ از دیئر۔ صبح خاص وقت میں کھانا پینا چھوڑ دینا ہے آپ نے، اور پھر یہ ذہن میں ہے کہ سارا دن اتنے گھنٹے بھوکا رہوں گا، پھر ایک خاص وقت میں دوبارہ کھانا شروع کروں گا۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ ڈسپلنڈ ہنگر ہے، یعنی نظم و ضبط والی بھوک ہے۔ یہ انسان کی پوری باڈی کو اور مائنڈ کو ایک نئی سٹیٹ کی طرف لے جاتی ہے اور اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا عصر کے وقت بندے کو کھانے کا انتظار ہے، اور نہیں جناب، کھانے کا انتظار نہیں ہے، اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ سارے دن روزے میں باؤنڈریز ہیں، کچھ پابندیاں، تسلیم و رضا ہے، بندگی ہے، بندہ راضی با رضا ہے۔ اے اللہ میں تیرا حکم مانوں گا، تو فرمائے گا کھاؤں گا، تو فرما دے گا میں نہیں کھاؤں گا، اس کیفیت کا اظہار ہے۔ سو رمضان از اے ورژن اپ ڈیٹ۔ اس مہینے میں ہمیں اپنا ورژن اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ یقین کیجئے آپ خود بڑے تنگ ہیں بعض عادتوں سے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اچھے ہو جائیں، تو یہ 2024 کا رمضان، اس کو غنیمت سمجھیے۔ سب کچھ ہمیں ملا، کتنی عالمی وبائیں آئیں، قحط آئے اور سیلاب آئے، ارتھکویک آئے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں 2024 کا رمضان دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ تو اٹھیے، اس 30 دن کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیجئے۔ ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ دن کے روزے رکھیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور رات کا قیام کریں، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ویسے ایک نیکی کا ثواب ایک گناہ سے 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے میں یہ قانون نہیں ہے جناب۔ ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 9 رمضان آئے، جس میں 7 رمضان 29 کے تھے، 2 30 کے تھے۔ تاریخ اسلام میں زیادہ تر رمضان 29 کا ہی آیا ہے۔ اور رمضان ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، گول سیٹنگ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے افطار کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، پلاننگ سکھاتا ہے کس طریقے سے اپنا مہینہ گزارنا ہے، کنسسٹنسی اور ڈسپلن سکھاتا ہے۔ 30 روزے رکھنے کے بعد انسان میں استقامت آ جاتی ہے، ڈسپلن سکھاتا ہے، نظم و ضبط کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ یہ 2024 انشاءاللہ دیٹ ول بی دا ایئر آف چینج۔ یہ رمضان ہماری زندگی کو بدل دے گا اور یہ مہمان ہم سے راضی ہو کر جائے گا۔